ناظرین، طوفان نوح کے بعد پوری دنیا پر حکومت اور راج کرنے والی قوم جبارین کون تھی؟ اس قوم کے افراد کتنے طاقتور تھے؟ ان کے قد کتنے کتنے لمبے تھے؟ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا تھا؟ اور وہ قوم کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور قوم بنایا تھا، اور ان جیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیے۔ اس قوم جبارین نے ایسی کون سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ایسے کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کی پکڑ فرمائی اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کی نسل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ناظرین، اس ایمان افروز اور عبرت ناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی ابتدا ایک بار پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک عربی شخص پیدا ہوا جو کہ دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ شخص دوسرے انسانوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور لمبا تھا۔ اسی شخص کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو پیدا فرمایا جو دنیا کی سب سے پہلی طاقتور اور دراز قد قوم تھی۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ یہ قوم کس قدر طاقتور اور دراز قد تھی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ان جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی۔ یہ قوم ارم نامی بستی میں آباد تھی، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے فن سے نوازا تھا کہ بڑے بڑے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ان کے اندر خوبصورت محل بنایا کرتے اور انہی محلوں میں اپنی زندگی گزارتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بلند ستونوں والے۔ ناظرین، اس دور میں ارم ایک ایسا خوبصورت شہر تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبصورتی اور ہر طرح کی نعمت رکھی تھی۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور طرح طرح کے بے شمار پھل اور اناج موجود تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ کسی دور میں جو علاقہ دنیا کا حسین ترین علاقہ ہوا کرتا تھا اور جس علاقے میں دنیا کی سب سے طاقتور قوم آباد تھی، وہ علاقہ آج ایسا صحرا بن چکا ہے کہ جس کے اندر ہر طرف ریت ہی ریت موجود ہے، اور یہ ایسا خوفناک صحرا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی اوسط عمر 1000 سال تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اس قوم کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی، اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہوتا، اور نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی کمزور نہ ہوتی۔ یہ لوگ 1000 سال کی عمر جوانی اور تندرستی میں گزارتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی عورتیں ایک مرتبہ حاملہ ہو جاتی، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑھی، اور اسی وجہ سے اس قوم نے پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا اور دنیا کی طاقتور قوم بن گئی۔ ناظرین، قوم جبارین 13 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس طرح یہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہونے کے بعد طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی کے اندر ڈرایا،
قوم عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے اور ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے شمال سے حدود عراق تک وسیع تھی اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ قوم عاد بت پرست تھے اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ قوم عاد اپنی مملکت کی خوبصورتی اور جسمانی قوت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلوع کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیح تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر سے کہنے لگے کہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شان و شوکت کا کون مالک ہے۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے اور اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع کرو وہ معاف کر دے گا۔ تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا، بے انتہا عزت عطا کرے گا اور مال و عزت میں سرفراز بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ بار بار یہی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و اکرام کا خواہاں نہیں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے۔ ناظرین، قوم عاد میں ایماندار تو چند ہی لوگ تھے، باقی تمام سرکش اور نافرمان انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سخت ناگوار تھی اور انہیں برداشت نہیں کرتے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، تیرے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں آئی اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر کے ساتھ سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس تقاضے اور سرکشی سے بیزار ہوں جو تم نے اختیار کی ہے، اور میں ان خود ساختہ خداؤں سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے خدا بنا رکھے ہیں، اور یہ ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ اور فرمایا، میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست کا مالک ہوں اور حکمت و دنائی کا حامل ہوں۔ میں اپنے اسی خدا پر بھروسہ کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جاندار کی پیشانیاں ہیں، اور جو موت اور حیات کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، قوم عاد نے جب یہ سنا تو عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ خدا کی پرستش کے کیا معنی ہیں۔ وہ غم و غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی اصنام پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بڑک اٹھا، ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبود اور بزرگوں کی توہین تھی، جن کو وہ خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور ان کے لیے ان تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ پاک ہو جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں ہوا ہے، پس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ ناظرین، مختصر قوم عاد کی انتہا درجہ شرارت اور بغاوت اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کی پاداش میں عمل اور قانون جزا کا وقت آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی۔
جب حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے کے باوجود یہ قوم بت پرستی، زنا کاری اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئی، تو اس وقت حضرت ہود نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس روئے زمین پر بارش نہ برسائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو کل تک سرسبز و شاداب تھا، وہ اس قدر خشک ہو گیا کہ اس قوم کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ان کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے اور اس قوم کے لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، اور اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سالوں تک جاری رہا۔ ناظرین، جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تدبیریں نکالنے لگے۔ پہلی قوموں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم پر قحط سالی یا اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے صدقے اس قوم سے قحط سالی اور اپنے عذاب کو دور فرما دیتا۔ اس قوم کے افراد نے بھی یہی فیصلہ کیا، چنانچہ قوم جبارین نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک بڑے لشکر کو تیار کیا تاکہ یہ لوگ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے اوپر قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کے سردار کا نام زرار بن طارق تھا۔ زرار بن طارق کی بیوی قوم جبارین کی نسل میں سے تھی، لہٰذا اسی وجہ سے جیسے ہی وہ لشکر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا تو زرار بن طارق اور اس کی بیوی نے اس لشکر کا خیر مقدم کیا۔ امام طبری بیان کرتے ہیں کہ قوم جبارین کا یہ لشکر 1 ماہ تک اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہا اور اپنے مقصد سے غافل رہا۔ اس دوران یہ لوگ بالکل اس بات کو بھول گئے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والی قوم کا حال کیا ہوگا اور وہ کس حال میں ہیں۔ چنانچہ جب اس لشکر کو عیاشی کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تو زرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے ان کو ان کا بھولا ہوا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ چنانچہ ان کی یاد دلانے پر اس لشکر کو ہوش آیا اور یہ لوگ فوراً مکہ معظمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا میں مصروف ہی تھے کہ یکا یک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کے اوپر آ گیا۔ ان بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے خوشی خوشی اپنے علاقے کی طرف جانے کی تیاری کی۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے ویسے ویسے یہ بادل بھی ان کے پیچھے ان کے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے۔ اس طرح جب یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا اور حضرت ہود نے ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بادل بارش لے کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو رہے تھے اور بارش سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ بادل اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے ہجرت کر گئے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دردناک طوفان شروع ہو گیا۔ ان بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس قدر دردناک ہوا تھی کہ جس نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، اور قوم جبارین کے وہ لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ طاقتور اور قوی الہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرکش تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آئے جس طرح آندھی سے تنے ہوئے درخت بے جان ہو کر گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس دردناک عذاب کے اندر قوم جبارین کے بدبخت لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رہا۔ اس عذاب نے قوم جبارین کی بڑی بڑی عمارتوں اور محلوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس قوم کے تمام نافرمان لوگ اس عذاب میں ہلاک ہو گئے۔
اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے شہر ارم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اور ایک صحرا میں تبدیل کر دیا جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ ناظرین، اسی لیے ہمارے پیارے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے حق میں دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور ان کو پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب نبی کریم کی اس دعا مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کی طرح عذاب سے محفوظ ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری ان گنت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری اور خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول کریم کی سیرت اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔